بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے رہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسی صحیح حدیث کے حوالے سے ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کے ہر معاملات بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں استخارہ کا مسنون طریقہ اور دعا کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کچھ فیصلے ایسے نہیں کر پاتے جن کے حوالے سے ہم وسوسوں اور کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کا رشتہ آ جائے اور ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا یہ رشتہ مناسب ہے یا نہیں، خاص طور پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے بارے میں۔ ایسے ہی کسی کو کوئی کاروبار شروع کرنا ہو یا کہیں بھی اپنا سرمایہ لگانا ہو تو ہم وسوسوں اور کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے اور ساتھ دعا بھی سکھا دی کہ اللہ پاک سے اپنے معاملات کے حوالے سے کیسے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے معاملات میں آسانی فرمائے، آمین۔ اب حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب کوئی معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میں دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا، میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ خیر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر، اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برابر برا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا میرے معاملہ میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی ہو وہ ہو، اور اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام کی جگہ اس کام کا نام لے لیا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1162۔ جزاک اللہ۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔